إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل نے اس دنیا کو دار آزمائش بنایا اور اس دنیا میں ہمیں بھیجے جانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جنت کے حصول کے لیے کوشش کریں، ہم جنت میں داخل ہونے کے لیے نیکی کریں۔ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ اللہ کی جنت کی طرف دوڑ لگا دو۔ اللہ کی جنت میں داخل ہونے کے جو اسباب ہیں، جو ذرائع ہیں، جو نیکیاں ہیں، ان کو اختیار کرو۔ تو آج کی جمعہ کی اس نشست میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کچھ ایسی نیکیاں، کچھ ایسے خیر کے کام، ان کا تذکرہ دیکھیں گے کہ جو جنت میں داخل کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم نے کہا یا محمد اقر امتک منی السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس دنیا میں جائیں تو اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا کہ ابراہیم آپ کو سلام کہتے ہیں۔ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ، اور انہیں یہ بھی خبر دے دیں کہ جنت طیبۃ التربہ عذبۃ الماء، جنت کی مٹی بہت اچھی، بہت زرخیز، خوب پھل پھول دینے والی، خوب درختوں کو اگانے والی، اور جنت کا پانی بہت میٹھا۔ لیکن جنت کیا ہے؟ ایک چٹیل میدان کی طرح ہے، ایک خالی کھیت کی طرح ہے کہ جس کی زمین بہت زرخیز ہے، اگر اس میں تم بیج لگاؤ گے تو بہت فصل ہوگی۔ اور جنت میں پانی بھی ہے، زمین بھی ہے، لیکن کوئی باغات نہیں ہے۔ اور وہ باغات کیسے لگیں گے؟ فرمایا غراسها سبحان اللہ، وہ باغ تم نے لگانے ہیں۔ جب تم سبحان اللہ کہو گے تو تمہاری جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، الحمدللہ، اور جب الحمدللہ کہو گے تو تمہاری جنت میں ایک دوسرا درخت لگ جائے گا، ولا الہ الا اللہ، اور جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو تمہاری جنت میں ایک تیسرا درخت لگا دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، اور جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو تمہاری جنت میں ایک چوتھا درخت لگ جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص جس نے کلمہ پڑھ لیا، جو مسلمان ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت میں زمین کا ایک ٹکڑا مختص کر دیا کہ یہ میرے بندے کی جنت ہے۔ اس جنت میں پانی بھی ہے، اس کی زمین زرخیز بھی ہے، لیکن اس میں باغات نہیں ہیں، اس میں درخت نہیں ہے، اس میں پھل پھول نہیں ہے، تو وہ تمہارے اعمال سے لگیں گے۔ جتنا تم نیک اعمال کرو گے، جتنا تم نیکیاں کرو گے، اتنے اللہ تعالیٰ تمہاری جنت میں درخت لگا دیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ تمہاری جنت کو آباد کر دیں گے۔ تو جنت آباد ہونی ہے انسان کے اعمال کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ۔ انسان ذکر کرتا ہے،
اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی بھی تسبیحات کے تحلیل کے کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی جنت میں درخت لگاتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ نے جنت کے درخت کے بارے میں کہ جنت کا درخت کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، بیان فرماتے ہوئے یہ کہا کہ جنت کا درخت اتنا بڑا ہے کہ اگر 80 سال تک عربی نسل کا گھوڑا اس کے سائے میں دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، اتنا بڑا درخت۔ اب سبحان اللہ کہنے میں کیا وقت لگتا ہے، اللہ اکبر پڑھنے میں کیا دقت ہے، لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا مشکل ہے، الحمدللہ کہنے میں کیا مشکل، کچھ بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ تو آسان کلمات ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، ذکر کے کلمات، جن کے ذریعے ہم اپنی جنت کو آباد کر سکتے ہیں، اپنی جنت کو ویران ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ 7 آسمانوں پر ہیں، اللہ کے پاس ہیں، جنہوں نے جنت کو بھی دیکھ لیا، جہنم کو بھی دیکھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات 7 آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو وہاں یہ ملاقات ہوئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم نے ہماری اس امت کے لیے ایک تو سلام کہا اور دوسرا یہ مشورہ دیا یا یہ بتایا کہ دیکھو جنت کو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ جنت اس طرح سے ہے کہ خالی میدان کی طرح ہے، ذکر اذکار کرو، نیک اعمال کرو، نیکیاں کرو تاکہ تمہاری جنت آباد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار، کچھ کلمات ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے توبہ کرنے کے کچھ کلمات ہمیں سکھائے گئے۔ سید الاستغفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو کیا کہا؟ سید الاستغفار، یعنی استغفار کے وہ کلمات جو تمام کلمات کے سردار ہیں۔ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے استغفار کرنے کے جتنے بھی کلمات ہیں ان سب کے سردار یہ کلمات ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جس دن میں وہ یہ کلمات کہے اور اس دن میں اس کی وفات ہو جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اور جس رات میں یہ کلمات کہے، یعنی سید الاستغفار، اللہ سے معافی مانگنے کے کچھ کلمات ہیں جو ابھی ہم پڑھتے ہیں، ان کو دہراتے ہیں، ان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ایک مرتبہ دن میں استغفار کر لے، سید الاستغفار پڑھ لے اور اس دن میں وہ فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اور اگر رات میں وہ سید الاستغفار پڑھ لے اور اس رات میں وہ فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ یعنی جنت میں جانے کا یا جنت کو آباد کرنے کا ایک ذریعہ تو ذکر ہے نا، جو ہم نے دیکھ لیا کہ ذکر کے کلمات کثرت سے پڑھیں، اور دوسرا کیا ہے؟ استغفار، خاص طور پہ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ سید الاستغفار کے کلمات کیا ہیں کہ یا اللہ آپ میرے رب، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، میں آپ کا بندہ، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، یا اللہ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا، جو میں نے آپ سے کمٹمنٹ کی، میں اپنی اس وعدے کو، اپنی اس کمٹمنٹ کو نبھا رہا ہوں، جتنی میرے اندر استطاعت ہے، جتنی میرے اندر طاقت ہے، میں آپ سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، یا اللہ جو میں نے گناہ کیا، جو میں نے شر پیدا کیا، یا اللہ میں اس شر سے، اس گناہ سے، اس کے نتائج سے، اس کے کانسیکوینسز سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، یا اللہ جو آپ کی مجھ پہ نعمتیں ہیں، میں ان نعمتوں کا معترف ہوں، آپ کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، یا اللہ مجھے ان احسانات کا علم ہے۔ وابوء لک بذنبی، یا اللہ میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ
میں گناہ گار ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، آپ کے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ تو جب کوئی بندہ ان کلمات کے ذریعے سے، یہ عاجزی کے کلمات ہیں کہ پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرے اور یہ بیان کرے کہ یا اللہ آپ میرے خالق، میں آپ کا بندہ، میں آپ کا غلام، میں آپ کا خادم، یا اللہ آپ کے بڑے احسانات، آپ کا بہت کرم، آپ نے میرے لیے یہ کیا، یا اللہ میں نے جواب میں کیا کیا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ خطا ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو جب اس طرح سے وہ اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، تو اس دن میں اگر وہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، یعنی گویا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور اگر شام میں اس طرح سے معافی مانگتا ہے اور اس شام میں، رات میں وہ فوت ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو سید الاستغفار کے جو کلمات ہیں، ان کلمات کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، تو اس کو اپنی عادت بنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس کو موت آ جائے اگلی نماز سے پہلے تو اس کو معاف کر دیں گے اور اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اب آیت الکرسی کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، ایک آیت مبارکہ ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر 3 پارے کے شروع میں، عام طور پہ بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، نہیں بھی یاد تو ہم اس کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں اور عادت ڈالیں، خاص طور پہ بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، کیونکہ اللہ نے اس کا بہت اجر و ثواب رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بازار میں جاتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، انسان کی ضرورت ہے، انسان اکثر اوقات بازار میں، مارکیٹ میں نکلتا ہے خریداری کے لیے، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی غرض سے، فرمایا بازار میں داخل ہوتے ہی جب وہ یہ کلمات کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اگر یہ کلمات وہ کہتا ہے بازار میں داخل ہوتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے 1000 درجات بلند کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں۔ اب یہ کلمات پڑھنا کیا مشکل ہے، بہت آسان ہے، اور ان کا ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، اللہ ہی کی بادشاہت، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں، یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، وہو حی لا یموت، اور وہ ایسا زندہ ہے کہ اس کے اوپر موت طاری نہیں ہوگی، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے ہاتھ میں تمام خیر، اللہ کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو ان کلمات کو یاد کر لے، اور جب جب انسان بازار کی طرف نکلے تو ان کلمات کو ادا کرے، تو نہ صرف اس کے گناہوں کی معافی، اس کی نیکیوں میں اضافے، اس کے درجات کی بلندی کا باعث ہیں، بلکہ اس کے جنت میں بھی داخل ہونے کا سبب ہے۔ کہ صرف ان کلمات کے کہنے پہ حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جہنم یہ کہتی ہے جب دن میں کوئی بندہ 7 مرتبہ مجھ سے پناہ مانگ لیتا ہے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو جہنم سے پناہ دے دی۔ اور اسی طرح سے جنت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی بندہ دن میں 7 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، اپنی زبان میں بھی سوال کر سکتا ہے، عربی میں کرنا چاہے تو اللہم انی اسألک الجنہ، یا اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، میں آپ سے جنت کا طلبگار ہوں۔ اب اس میں کیا وقت لگتا ہے کہ انسان دن میں 7 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کر لے، 7 مرتبہ اللہ سے یہ دعا کر لے کہ یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے جنت دے دے۔ یہ تو سب بچے بھی کر سکتے ہیں نا، کہ نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہ سے یہ سوال کر لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جنت عطا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جنت بھی اس کے بارے میں کہنے لگتی ہے کہ یا اللہ اب تو اس کو جنت دے دے، اس نے مجھے اتنا مانگ لیا ہے کہ اب تو اس کو جنت دے دے۔ تو جنت کا سوال کرتے رہنا چاہیے اللہ سے، اللہ سے جنت مانگتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہم مختلف قسم کی حاجات اللہ سے مانگتے ہیں، اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ جنت کی دعا کو شامل رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ، یہ جو ذکر ہے خاص طور پہ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت میں داخلے کا ایک بڑا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آخر کلام سے کیا مراد ہے؟ انسان دنیا سے جاتا ہے، جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نزا کے عالم میں، مرض الموت کے عالم میں، تو اس کی زبان پہ کچھ نہ کچھ کلمات ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ اپنے بچوں کے بارے میں وصیت کر کے جا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے بزنس اپنی پراپرٹی کے بارے میں وصیتیں کر رہا ہے، تو جس کے ذہن پہ جو فکر سوار ہوتی ہے تو وہ آخری لمحے میں وہی باتیں کر کے جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ اپنی وراثت کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، اپنی جائیداد کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، اور ان کا آخر کلام اپنی وراثت، اپنی جائیداد، اپنے ایسٹس کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ فلاں کو دے دینا، یہ اس کا حصہ ہے۔ لیکن جس کا آخر کلام کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمات کہتے ہوئے وہ دنیا سے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ یعنی اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا ہے۔ یہ بہت اچھا شگون ہے، یہ بہت اچھی علامت ہے، یہ بہت فضیلت کی بات ہے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ اس کا آخر کلام بن جائے۔ اس کے بعد اس نے اس دنیا میں کوئی بات نہ کی ہو اور اس کی زبان رک جائے، اس کی آنکھیں بند ہو جائیں، تو آخر کلام۔ اب ظاہری بات ہے کہ کس کی زبان پہ یہ کلمات جاری ہوں گے؟ جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہوگا، جسے لا الہ الا اللہ کی فکر ہوگی، تو اپنی زندگی میں جب وہ اس کا ورد کرے گا، اس کا وظیفہ رکھے گا، صبح شام اس کا ذکر کرے گا، تو مرتے ہوئے بھی اس کی زبان پہ یہی کلمات۔ ہاسپٹلز میں چلے جائیں تو بہت سے ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب لوگوں کی ہاسپٹلز میں وفات ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی زبان کے اوپر مختلف قسم کے کلمات، مختلف قسم کے کلمات سننے کو ملتے ہیں۔ ایون کے بعد لوگ کومے میں چلے جاتے ہیں، بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں۔ جنہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا تو وہ قومی کی حالت میں بھی قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے نماز توجہ سے پڑھی تو قومی کی حالت میں بھی انہیں یہ فکر ہوتی ہے، بے ہوشی میں بھی ان کو یہی فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنی نماز کسی طرح سے مکمل کر لیں۔ تو یہ بندہ مومن کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ بھی چاہیے، صرف جنت نہیں، ایسی جنت جس میں آپ کے ساتھ ہوں، تو مجھے بتائیں کہ میں کیا عمل کروں کہ جنت میں مجھے آپ کی مرافقت، آپ کا ساتھ، آپ کی کمپنی مل جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب غیر ذالک، بس یہی چاہیے یا کچھ اور بھی خواہش ہے؟ کہتے ہیں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ایسا کرو کثرت سے سجدے کیا کرو، زیادہ سجدے کیا کرو۔ زیادہ سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟
نوافل کا اہتمام کرو، جتنی زیادہ رکھتے پڑے گا اتنی زیادہ سجدے کرے گا۔ نوافل میں کون سی نمازیں آتی ہیں؟ تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے۔ بعض اوقات آپ وسلم وہی نماز جو ہے وہ چاشت کے وقت میں پڑھتے تھے، اس کو ہم چاشت کی نماز کہتے ہیں، یا پھر اوابین کی نماز ہے۔ تو نوافل جو ہے، اسی طرح فرض نمازوں کے ساتھ جو سنتیں ہیں، سنت موقدہ ہیں، سنت غیر موقدہ ہیں، رمضان میں چلے جائیں تو تراویح کی نماز ہے۔ تو مختلف جو نفل نمازیں ہیں ان کا اہتمام کرو، کثرت سے سجدہ کرو، کثرت سے لمبی لمبی نمازیں پڑھو، تو قیامت والے دن جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم بچے کی سرپرستی کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، ایسے، یعنی جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں، اتنا ہم قریب ہوں گے وہ بندہ جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ رشتہ داروں میں ہم دیکھتے ہیں کوئی پہلے چلا جاتا ہے، آپ کے بھائی، آپ کی بہنوں میں سے، اب اس کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے رہ گئے۔ ایسے میں آپ کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے بھتیجے کو، اپنے بھانجے کو پال پوس کے کیا کروں، بڑا کروں، اس کی تربیت کروں، اس کو پڑھاؤں، اس کو لکھاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک یتیم کی کفالت کرنا، ایک یتیم بچے کو بڑا کرنا، اس کی تربیت کرنا، اس کی تعلیم کا دھیان کرنا، یہ جنت میں داخل ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ ایسا شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس کا بھی انسان جو بھی اہتمام کر سکتا ہے اس کا اہتمام کرے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کوئی خاندان میں فوت ہو گیا بھائی، تو بجائے اس کے کہ اس کے بچوں کا کریں، تو ساتھ میں جو چچا تایا کیا ہوتے ہیں وہ فوراً یتیم جو بھتیجے ہوتے ہیں ان کی جائیداد ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب یہ ظلم، یہ زیادتی ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر۔ یتیم کا کرنے کے بجائے جو اس کا مال ہے اس کو بھی ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تو گناہ ہے، وہ تو جہنم میں جانے کا سبب ہے، لیکن یتیم کا کرنا، اس کی خیر خواہی، یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی تربیت کرے، ان کو پڑھائے، ان کو لکھائے اور ان کو بڑا کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کریں۔ کسی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 ہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر 2 بیٹیاں بھی ہوں اور ان کو بوجھ نہ سمجھو، اللہ کی رحمت سمجھو، اور ان کو پڑھاؤ، ان کو لکھاؤ، ان کی تربیت کرو، یہاں تک کہ ان کی شادی کر دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اس عمل پہ تمہیں جنت عطا کرے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں داخلے کا کوئی ایک سبب نہیں ہے، بہت سے اسباب ہیں، بہت سے اسباب ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، اس نے رستے میں ایک جھاڑی دیکھی، لوگ اس رستے سے گزرتے تھے تو اس جھاڑی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو اس نے کہا کہ میں یہ جھاڑی کاٹ دوں گا تاکہ لوگ جب اس رستے سے گزریں تو ان کو تکلیف نہ ہو۔ کانٹے دار درخت، اس نے دن لگایا، اس جھاڑی کو اس نے کاٹ دیا، رستہ صاف ہو گیا، لوگوں نے خیر کا کلمہ کہا، اچھی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا بھلا کرے کہ جس نے ہمیں اذیت سے بچایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اس کے اوپر معاف کر دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ خدمت خلق کا کوئی کام کر جائیں، لوگوں کے کام آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی اور فجر کی نماز کا اہتمام کیا، کیونکہ یہ 2 مشکل نمازیں ہیں، عشاء میں بھی انسان کے اوپر بعض اوقات نیند غالب ہوتی ہے اور فجر میں تو بہت زیادہ غالب ہوتی ہے، تو فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے اپنی عادت بنا لی کہ وہ عشاء کا اہتمام کرتا ہے، فجر کا اہتمام کرتا ہے۔ اچھا، جو ان 2 نمازوں کا اہتمام کرے گا نا، جو فجر میں ظاہری بات ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو باقی نماز تو اس کے لیے آسان ہے، باقی اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 2 نمازوں کا اہتمام کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جنت میں داخل ہونے کے بہت سے ذرائع ہیں،
بہت سے نیکی کے اعمال ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کر لو تو جنت میں داخل ہو جاؤ. تو بس ہمیں بھی ایسے اعمال کی فکر کرتے رہنا چاہیے، ایسے اعمال کو تلاش کرتے رہنا چاہیے اور ایسے اعمال کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. نامعلوم اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے نا کہ ایک فاحشہ عورت نے، ایک طوائف نے، پروسٹیچیوٹ جسے کہتے ہیں، رستے سے گزر رہی تھی تو اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے ہلکان ہو رہا ہے، تو اس نے اپنا دوپٹہ اس کے ساتھ جوتے کو باندھا اور کنویں میں لٹکایا اور جوتے میں پانی نکال کے اس کتے کو پلا دیا. اللہ نے اسے اس وجہ سے معاف فرما دیا. کوئی بھی کام کر دے، انسان کے دل کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے. اللہ کی مخلوق کے کام آ جائیں، کسی کے کام اس لیے آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بندہ اس کو اللہ نے مال دے رکھا تھا، تو کوئی اس سے آ کے قرض لیتا تھا تو اس کو قرض دے دیتا، اور جب قرض وصول کرنے کی باری آتی تھی تو وہ اپنے غلاموں کو کہتا تھا کہ بھائی فلاں سے قرض وصول کر کے لیکن دیکھنا اگر ماڑا موٹا بندہ ہے، حالات اس کے ٹھیک نہیں تو معاف کر دینا. تو وہ غلام کہتے تھے جی کیوں معاف کر رہے ہیں؟ وہ کہتا تھا کہ اس لیے کہ اللہ بھی ہمیں معاف کر دے گا. تو جب وہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کوئی نیکی کیے ہو گئے؟ مجھے تو کوئی یاد نہیں میں نے کوئی نیکی کی ہو. اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر بھی؟ اس نے کہا ہاں یہ کام میں کرتا تھا اس امید پہ کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے ہاں تو نے میرے بندوں کو معاف کیا، میں نے تجھے معاف کیا. کچھ کر جائیں، بس کچھ کر جائیں، اور مشکل نہیں ہے. اب اس کے باوجود بھی اتنے کچھ ہمارے پاس رستے ہوں جنت میں داخل ہونے کے، اور ہم کچھ نہ کر سکیں، کچھ نہ کر پائیں، اور پھر بھی جہنم کا ایندھن بن جائیں، تو بہت بڑی جو ہے وہ یہ رسوائی ہے، بہت بڑی ناکامی ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.